السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہر نمازی اپنی نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا یا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ بار بار دعا کی جاتی ہے اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صراط مستقیم کو پانا ہے، اور یہ بار بار جو دعا کی جاتی ہے یہ ہے کہ اس راستے پر استقامت طلب کرنا، کہ اللہ تو اس راستے پر قائم دائم رکھنا۔ سب سے پہلے اس راستے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان ذکر کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس راستے کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلے ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ اس راستے کی بہت بڑی پہچان ہے کہ جو اس راستے پر چلتا گیا اس پر اللہ کا انعام ہوتا گیا۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلے وہ کون کون ہے؟ قرآن مجید نے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت، والصدیقین، صدیقین سچ بولنے والوں کی جماعت، والشہداء اور شہداء کی جماعت، والصالحین اور نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ چار قسم کے لوگ بیان کیے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا ان کی رفاقت، ان کی صحبت بہت اچھی ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ کو کسی علاقے کا، کو کسی قوم برادری کا اللہ کا فضل ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے
اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کا علم کافی ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ ہر بندے کو جانتے ہیں کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی اور صالحین کی۔ صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو، جن کے اندر صالحیت، نیکی کا جذبہ پایا جائے۔ تو یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ پہلے 3 قسم کے لوگ صالح نہیں ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیا یہ صالح نہیں ہے؟ صالح کا دوسرا معنی ہوتا ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا ولی ہونا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں جن کا پہلے ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن مقام ولایت میں فرق ہے۔ سب سے بڑے ولی انبیاء ہوتے ہیں، سب سے بڑے ولی انبیاء ہوتے ہیں، اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور چوتھا صالحین کا ہے۔ یہ چاروں گروہ ہی اللہ کے دوست ہیں، لیکن مقام ولایت میں فرق ہے۔ کسی کو ولایت کا درجہ زیادہ ملا اور کسی کو ولایت کا درجہ کم ملا۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں تصور پایا جاتا ہے جس کا بڑا جبہ کبا ہو، بڑا لمبا چوڑا دربار ہو، اور اسی طرح کئی قسم کی تعریفیں ولی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ولی کی تعریف کی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد ان کا نتیجہ بیان کیا، اور اس کے بعد ان کی تعریف کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ایک آیت پڑھتے ہیں، اگلی آیت نہیں پڑھتے، بس اتنی آیت پڑھیں گے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگلی آیت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگلی آیت میں ولی کی تعریف کی گئی ہے کہ ولی کون ہے؟ جو ایمان کے بعد تقوی والی زندگی بسر کرے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور یہ ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس حال میں؟ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب جو آدمی اتنی آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آگے والا حصہ چھوڑ دے تو ظلم ہے۔ پوری آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو اس طرح یہاں بھی پہلی آیت بھی اور دوسری آیت بھی، دونوں آیات کو پڑھیں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد تقوی کے اندر زندگی بسر کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کا ڈر، اس کا خوف انسان کے دل و دماغ میں سما جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو تقوی ہے، انبیاء نے جب دعوت دی اپنی قوم کو تو توحید کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر کیا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین
فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اور باقی انبیاء نے جہاں انہوں نے توحید کی دعوت دی، اس کے ساتھ ہی تقویٰ کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ توحید اسی وقت قبول کی جاتی ہے جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ اللہ کی توحید قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے تقوی کا سب سے اوپر والا درجہ توحید ہے، اور اسی لیے انبیاء نے اپنی پہلی جو دعوت ہے اس کے اندر توحید کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید نے بار بار سورہ شعراء میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر نبی کے ذکر کے ساتھ جہاں توحید کا ذکر وہاں تقوی کا ذکر ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یعنی اشارہ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کہ توحید کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر ہے، اور سب سے بڑا تقوی اللہ کی توحید ہے۔ جس انسان کے پاس نعمت توحید نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے۔ جو آدمی متقی بننا چاہتا ہے وہ اللہ کی توحید کو قبول کرے۔ اس دنیا میں بے شمار متقی گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت بھی کی ہے۔ ان صالحین میں سے، ان متقین میں سے ایک عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، بہت نیک آدمی اور عالم گزرے ہیں۔ یہ 470 ہجری کو پیدا ہوئے اور 561 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان کی کل عمر یعنی 91 سال ہے۔ ان کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، والد کا نام موسیٰ ہے اور والدہ کا نام امۃ الجبار فاطمہ ہے۔ بغداد کے ایک گاؤں جیلان کے اندر یہ پیدا ہوئے، جس وجہ سے ان کو جیلانی کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی، یعنی جیلان کی بستی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں یہ بغداد میں حصول علم کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے فن کے ماہرین اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ قرآن اور تفسیر کا علم، حدیث اور اصول حدیث کا علم، فقہ، اور اسی طرح انہوں نے دیگر علوم عقلیہ نقلیہ جو بھی میسر تھے تمام علوم کو حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ ان 5 کتابوں میں سے 2 کتابیں بڑی معروف ہیں، غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب۔ یہ بڑی معروف کتابیں ہیں، ان کو بڑی شہرت ملی ہے۔ دنیا کی ہر زندہ زبان میں ان کا ترجمہ موجود ہے۔ ان دونوں کتابوں کا دنیا کی ہر زندہ زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ تو عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یہ عالم بھی تھے اور زاہد بھی تھے، متقی انسان تھے۔ انہوں نے انبیاء کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور جس طرز پہ انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، انہوں نے اسی طرز پہ اپنی کتب کے اندر عقیدہ توحید اور تقوی اس کی دعوت دی ہے، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور آسن انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر توحید کے مسائل اور اسی طرح دیگر دینی مسائل کو حل کیا اور پیش کیا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جو اپنی کتابوں کے اندر عقیدہ توحید کے حوالے سے باتیں کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک عالم، زاہد، توحید پرست اور سنت کے پیروکار شخص تھے، اور ان کا بدعات کے ساتھ، قبر پرستی کے ساتھ اور یہ پیر پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ فتوح الغیب میں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان کی عبارت یہ ہے: علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوی اللہ۔ علیک بتقوی اللہ، تو اللہ کے تقوی کو لازم کر لے، اللہ سے ڈر۔ ولا تخف احدا سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر۔ ولا ترجوہ احدا سوی اللہ، اور تو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھ، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھ۔ وکل الحوائج الی اللہ، اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر۔ وکل الحوائج الی اللہ، اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر۔ ولا تعتمد الا علیہ، تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کر، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ ولا تثق باحد غیرہ، تو اس کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہ کرنا۔ وَاطْلُبْ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو چیز بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگ۔ وَاطْلُبْ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو چیز مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، اللہ سے سوال کر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ التوحید، التوحید، 2 مرتبہ یہ کلمہ کہا، التوحید، التوحید۔ کیا معنی؟ عربی کا یہ اسلوب ہے، جب اس طرح کو الگ کلمہ خاص کر کے پیش کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو لازم کر لو، پکڑ لو، تھام لو۔ یہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے فتوح الغیب کو پڑھنے والے، تو یہ جو باتیں کی گئی ہیں ان کو اپنا لے اور توحید کو تھام لے، توحید کو اپنا لے، توحید کو لازم کر لے۔ تو آپ دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یعنی عقیدہ توحید کو پیش کیا ہے اور اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد بھی کوئی آدمی نہ مانے تو نہ ماننے کا تو علاج نہیں ہوتا۔ یہ متدین آدمی تھے، جس طرح میں نے ذکر کیا، عالم تھے، بلکہ عالم ربانی تھے، اور عقیدہ توحید کے پیروکار بھی تھے، اور عقیدہ توحید کا پرچار کرنے والے بھی تھے۔ ان کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور انہوں نے کس طرح اپنے قارئین کو واضح الفاظ میں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اور پھر آخر میں توحید کو لازم پکڑنے کا پیغام دیا ہے۔ اور آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث میں آپ کو یہی باتیں معلوم ہوں گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا وصیت کی؟ جب تو نے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو نے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے، ادعونی استجب لکم، لوگو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔
مجھے بلاؤ، آواز دو، میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا، بلاؤ تو صحیح۔ تو پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے قارئین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ توحید کو لازم کر لو، اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے پر امید رہو، اس سے امیدیں وابستہ کر لو اور اپنی تمام ضرورتیں رب کے سامنے پیش کرو، کسی پہ اعتماد نہ کرو، اور اسی طرح تمام کچھ اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ اور اسی طرح فتوح الغیب میں ایک مقام پہ چلتے چلتے عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یہ بات بھی ذکر کی، وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو غیر اللہ کی طرف مائل ہو گیا، غیر اللہ کی طرف جھک گیا، فقد اشرکتا، تو مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے جب غیر کے سامنے جھکے گا تو مشرک بن جائے گا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو ملتا ہے، اَيَنْحَنِي لَهُ، کیا وہ آدمی اپنے بھائی کے لیے جھک جائے؟ جس طرح کہ عام لوگوں کی عادت ہے، اور بالخصوص پیروں بزرگوں کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، اور مفتیوں مولویوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی جب اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے لیے جھکے؟ فرمایا لا، نہیں، جھکنا نہیں، کوئی آدمی کسی کے لیے نہ جھکے۔ فرمایا کیا وہ اس کو پکڑے اور اس کو گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ فرمایا لا، نہیں، اس میں بھی تکلف، اگرچہ جائز ہے لیکن تکلف۔ پہلی صورت تو بالکل جائز نہیں کسی کے لیے جھکنا، کیونکہ دوسری حدیث میں بالکل ممانعت آئی ہے۔ تیسری صورت، کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ فرمایا نعم، ہاں، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملے تو اس سے ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، غیر کے لیے جھکنا نہیں ہے۔ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، فتوح الغیب میں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب تو کسی غیر کے لیے جھکے گا تو سمجھ تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے شرک کیا ہے۔ اور آج یہ درباروں پہ قبروں پہ جائیں، یہ سارے مردہ پرست اور قبر پرست وہاں جا کے جھکتے ہیں، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ یہی ہوتا ہے درباروں پہ، جس کمرے میں حضرت کی قبر ہوتی ہے سب سے پہلے جا کے اس دروازے کی دہلیز کو چوما جاتا ہے، آگے جا کے قبر کے قریب سجدہ کیا جاتا ہے، قبر کو چوما جاتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہے کوئی بندہ کسی کے لیے نہ جھکے۔ اور فتوح الغیب میں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، جب تو غیر اللہ کے لیے جھک گیا تو نے شرک کیا ہے۔ اسی طرح بالخصوص فتوح الغیب کے اندر امام صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے، وَإِذَا زَارَ قَبْرًا فَلَا يَضَعْ يَدَهُ وَلَا يُقَبِّلْهُ فَإِنَّهُ مِنْ عَادَةِ الْيَهُودِ، جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو کیا آداب ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں قبر کی زیارت کرنی ہے، فلا یضع یدہ، قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے، قبر پر ہاتھ نہ رکھے، ولا یقبلہ، قبر کو بوسہ نہ دے۔ کیوں؟ فإنہ من عادت اليہود، پیر صاحب فرماتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، قبروں پہ ہاتھ رکھنا، قبروں کو چومنا، قبروں کو بوسہ دینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بزرگوں کی مانیں گے،
تو چلو یہ تو بڑے بزرگ ہیں، ان کی مان لو، اور ان کی مان لو۔ وہ کہتے ہیں قبر کے اوپر ہاتھ رکھنا، قبر کو بوسہ دینا، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ قبر کی جو زیارت ہے، زیارت صرف ایک مقصد کے لیے، صرف ایک مقصد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ زیارت تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ ایک حدیث میں آخرت کا لفظ ہے، قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر بڑے ہی نکات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر قبر کی زیارت کا مقصد آخرت کی یاد ہے تو یہ درست ہے۔ اگر قبر پہ جا کے نظر و نیاز چڑھانا، قبر پہ جا کے عرق گلاب سے اس کو غسل دینا، اور قبر پہ جا کے اس طرح کے شرکیہ اعمال اور افعال کرنا، یاد رکھیے ایسی صورت میں قبر پہ جانا درست نہیں ہے۔ اور وہاں پہ مہنگے سے مہنگا ماربل لگا ہے، پتھر لگا ہے، ٹائل لگی ہے، وہاں تو دنیا کی زیب و زینت ہے، وہاں آخرت کا تصور نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جن قبروں پہ ایسی صورتحال موجود ہے کہ وہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں، حضور نے جو قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے وہ مخصوص ہے۔ اگر موت یاد آئے، آخرت یاد آئے تو جائز ہے۔ اگر نمود و نمائش ہو، زیب و زینت ہو، وہاں شرکی افعال اور اعمال ہوں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مِنْ عَادَةِ الْيَهُودِ، قبروں کو بوسہ دینا اور ان کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن و سنت کو اپنانے والے ہیں۔ آئیے، پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ پکے سنت کے فدائی اور شدائی تھے، سنت سے حد درجے کا پیار تھا، بلکہ انہوں نے غنیت الطالبین میں ایک مقام پہ یہ بات ذکر کر دی، گمراہ فرق اور ناجی فرقہ کون سا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، والفرقۃ الناجیہ، ناجی فرقہ، گمراہ فرقے گنوائے، اور آخر میں کہا جو ناجی نجات پانے والا فرقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ لوگ بالآخر بنی اسرائیل کی اقتداء کریں گے جس طرح جوتا جوتے کی طرح ہوتا ہے۔ ساری یہود کی عادات وہ اس امت کے اندر آ جائیں گی۔ فرمایا میری اور یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سارے فرقے جہنمی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے فرقے جہنمی ہیں الا واحدہ، ایک جنتی ہے۔ پوچھا گیا حضور جنتی کون سا ہے؟ من ہم، حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس منج، جس عقیدے، جس نظریے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں، آپ نے منہج بتایا ہے جو میرا منہج اور میرے اصحاب کا منہج ہے۔ جو اس منہج پر قائم ہوگا وہ شخص اور وہ جماعت ناجی ہے، کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام صاحب علیہ الرحمہ نے والفرقۃ الناجیہ کس جماعت کو قرار دیا؟ فرمایا اہل السنت والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ۔ اور اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ آگے پھر سنت کی تعریف کی، شاید کو آ کے لفظوں کے ہیر پھیر سے کہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ کہا والسنت من سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی ہے، سنت وہ ہے۔ اور جماعت کون سی ہے؟ جماعت سے مراد متفق علیہ اصحاب رسول اللہ،
اور جماعت سے مراد جس پر اصحاب رسول متفق ہو جائیں، اصحاب رسول کا اتفاق ہو، اور یہ جتنی قبر پرستی ہے اور یہ جتنی بدعات رسم و رواج ہے، کیا خیال یہ صحابہ کے دور میں تھی؟ ان کا صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ان بدعات کا، خرافات کا اور ان رسم و رواج کا؟ اور یہ چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں صحابہ کے دور میں تھی؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جماعت سے مراد جس پر اصحاب رسول متفق ہو جائے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور اصحاب رسول کس پر متفق تھے؟ یا کتاب قرآن مجید پر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، تیسری کوئی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بے نماز کے بارے میں، آج قبر پرست اکثر بے نماز، نماز کے قریب ہی نہیں آتے، بے نماز کے بارے میں غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، بے نماز کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ بے نماز کا قرآن حدیث میں تو وعیدیں ہیں ہی، تو بعض لوگ بزرگوں کی ماننے کے قائل ہیں، اس لیے میں نے ان کی کتابوں سے یہ حوالے نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، بے نماز کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے۔ بے نماز، آج یہ جتنے مردہ پرست اور قبر پرست ہیں اکثر بے نماز ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اور امام صاحب نے پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اے فتوح الغیب کو پڑھنے والے، تو کتاب و سنت کو اپنا لے، امام بنا لے۔ اور قرآن نے بھی ذکر کیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا امام یا رب کا قرآن ہے یا مدینے والے کا فرمان ہے۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وجعل الکتاب والسنت امام لک، کتاب و سنت کو اپنا امام بنا لے، ان کی اقتداء کر، وانظر فیہما، اور ان دونوں میں غور و فکر کر، پڑھ سمجھ ان کو۔ اور فرمایا تتعمل و تدبر، کتاب و سنت کے مطابق عمل کر، کتاب و سنت پہ غور و فکر کر، وعمل بہما، جو تجھے سمجھ آ جائے کتاب و سنت سے اس کے مطابق عمل کر، ولا تغتر بالقال والقیل والحوس، تجھے قال قیل اور حوس دھوکہ نہ دے، فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یوں بھی کہا گیا ہے، اپنی خواہشات نفس یہ چیزیں تجھے دھوکہ نہ دے، بس کتاب و سنت کو تھام لے، کتاب و سنت کو اپنا لے، یہی تیری کامیابی کا راز ہے۔ تو لوگوں ہماری دعوت کیا ہے؟ بھئی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو تھام لو، اسی میں نجات ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح غنیۃ الطالبین کی ایک اور عبارت، اس میں تو امام صاحب نے کمال ہی کر دی ہے، کہتے ہیں والسلامۃ مع الکتاب والسنہ۔ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بات سنو، والسلامۃ مع الکتاب والسنہ، اور لوگوں سن لو، سلامتی یا رب کے قرآن کے ساتھ ہے یا نبی کے فرمان کے ساتھ ہے۔ سلامتی رب کے قرآن کے ساتھ یا نبی کے فرمان کے ساتھ۔ والہلاک مع غیرہما، قرآن حدیث کو چھوڑ کے جو چیز بھی اپناؤ گے مارے جاؤ گے۔ قرآن حدیث چھوڑ کے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَبِهِمَا يَرْتَقِي الْعَبْدُ إِلَىٰ حَالَةِ الْوِلَایَةِ۔ امام صاحب نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ آج کہتے ہیں ولی بننے کے لیے
یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ ولی کیسے بنتا ہے۔ کہا وَبِهِ مَا يَرْتَقِي الْعَبْدُ إِلَى حَالَةِ الْوِلَایَةِ، کتاب و سنت کے ساتھ ہی آدمی ترقی کر کے ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا دوست وہی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، جو مومن ہے کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اور آخر میں امام پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی انبیاء عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے، بزرگوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا غنیۃ الطالبین میں۔ فرماتے هو المطلع علی الضمائر والنیات، لوگوں سن لو، اپنا عقیدہ بنا لو، پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا یہ پیغام ہے غنیۃ الطالبین میں، هو المطلع علی الضمائر والنیات، وہی ہی چھانکنے والا ہے، اطلاع پانے والا ہے دلوں پر اور نیتوں پر۔ دلوں پر اور نیتوں پر کون مطلع ہے؟ اللہ کی ذات مطلع ہے۔ اور پیر صاحب کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کائنات میں زمین و آسمان کی چھپی چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب التوحید میں ہے، جو آپ کو یہ کہے من حدثا کا، جو آپ کو بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، غیب جانتے تھے، جو آپ کو بیان کرے فقد کذب، میری اور تیری ماں کا فیصلہ ہے، جو کہتا ہے نبی غیب دان ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے۔ غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں بھی اس کے پاس، سارا غیب اس کے پاس، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی غیب جانتا نہیں۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ان کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے چونکہ اس مہینے میں ان کی بڑی 11ویں منائی جاتی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے پرزور طریقے سے، تو ان کے ارشادات اس لیے رکھے ہیں کہ ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ نہ چھوٹی 11ویں کا تعلق ہے نہ بڑی 11ویں کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ وہ کتاب و سنت کے پیروکار تھے، اہل الحدیث تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنبلی تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اس حوالے سے بات کرتا، اتنی بات کہہ دیتا ہوں۔ ابن رجب الحنبلی نے یہ بات لکھی ہے کہ ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، جو کامل ولی ہوتا ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا، کامل ولی مقلد نہیں ہو سکتا۔ اور شامی نے لکھا ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا پیروکار ہو، جو مقلد ہے وہ نبی کا پیروکار نہیں ہے، وہ امام کا پیروکار ہے۔ تو اس لیے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کا پیروکار ہو، اور ولی کامل کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مقلد نہ ہو۔ جس طرح مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے، اس طرح مقلد اور ولی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مقلد ولی نہیں ہو سکتا۔ مقلد ولی کیسے ہو؟ اس کا تو رب اور رسول سے براہ راست تعلق ہی نہیں ہے۔ ولی جب بھی اللہ کا دوست بنے گا وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے غنیۃ الطالبین سے اور فتوح الغیب سے، جو پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی
دونوں مارکۃ العراق کتابیں ہیں، آپ بھی ان کا مطالعہ کر لیں، اردو کے اندر یہ کتابیں چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ میں بند کمرے کے اندر گفتگو نہیں کر رہا، میں ان حوالوں کا ذمہ دار ہوں، ان عبارتوں کا ذمہ دار ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے اور ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله